بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو میری طرف سے سلام۔ آج میں آپ سے ایک عام لیکن بہت خاص موضوع پہ بات کرنا چاہ رہی تھی۔ ایسے ہی میں واصف صاحب جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، ان کی ایک کتاب پڑھ رہی تھی تو سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ میں ان کی کتاب کا ٹاپک دعا پڑھ رہی تھی۔ دعا وہ چیز ہے جو ہماری روزمرہ زندگی میں بہت اہمیت کی حامل ہے۔ دعا مانگتے وقت ہمارے ذہنوں میں بہت سے سوالات، بہت سی الجھنیں ہوتی ہیں جن کا کوئی ہمیں حل نہیں ملتا اور جن کی وجہ سے آہستہ آہستہ ہم دعا سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگیوں سے دعا کو ختم کر دیا ہے۔ ہم اس طرح زور و شور سے کہ جو دعا کا حق ہے، کیونکہ دعا کا بھی حق ہے، ہم اس کو اس طرح سے نہیں مانگتے، اور پھر جب وہ قبول نہیں ہوتی تو پھر ہم خود ہی گلہ کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو اس کو آج ہم اس ٹاپک کو پڑھنے کے بعد میرے دماغ میں جو سوالات تھے، جو الجھنیں تھیں، وہ کافی حد تک ختم ہو گئیں۔ تو کوشش کروں گی کہ اس کو پڑھنے کے بعد، میری اس سننے کے بعد آپ کو بھی اگر کسی کام میں آ سکوں تو یہ میرے لیے باعث فخر ہوگا۔ دعا۔ جس کا خدا پہ یقین نہ ہو اس کا دعا پر کیوں یقین ہوگا؟ دعا دراصل ندا ہے، فریاد ہے، مالک کے سامنے التجا ہے، اپنی فانی اور محدود زندگی کی کسی الجھن سے نکلنے کے لیے۔ فریاد کا سلسلہ پیدائش سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ معصوم اور بے شعور بچہ فریاد اور پکار سے زندگی کے سفر کا آغاز کرتا ہے، اور اس کے بعد یہ عمل ساری زندگی جاری رہتا ہے۔ انسان فریاد ہی کرتا رہتا ہے کسی نہ کسی مشکل سے نجات کے لیے۔ بیمار آدمی جب اللہ کو پکارتا ہے تو وہ اپنی بیماری سے نجات چاہتا ہے، اسے اللہ کے ساتھ دوسری وابستگیاں یاد ہی نہیں رہتی، صرف علاج چاہتا ہے، شفا چاہتا ہے۔ غریب کی دعا غریبی سے نجات کے لیے ہے۔ محبت کرنے والے اللہ سے صرف اپنا محبوب مانگتے ہیں۔ غرض کہ ہر انسان ایک الگ خواہش لے کر اللہ کو پکارتا ہے۔ اگر گوشۂ باطن سے سنا جائے تو یہ کائنات ایک مجسم فریاد کی صورت نظر آئے گی۔ دعا کا شعور فطرتی طور پر ودیت کیا گیا ہے۔ آداب دعا اور فضیلت دعا مذہب نے سکھائے ہیں، لیکن یہ شعور زندگی میں موجود ہے۔ بچہ بیمار ہو جائے تو ماں کو آداب دعا خود بخود آ جاتے ہیں۔ جہاز خطرے میں ہو تو مسافروں کو دعا سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، دعا ان کے دل سے نکلتی ہے، بلکہ ان کی آنکھوں سے آنسو بن کر دعا نکلتی ہوئی نظر آئے گی۔ دعا کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ جہاں دعا مانگنے والا ہے وہیں دعا منظور کرنے والا ہے۔ اگر آپ بآواز بلند دعا مانگیں تو وہ دور سے سنتا ہے، اور اگر دل میں دعا مانگیں تو وہ وہیں موجود ہوتا ہے۔ یہ لائن قرآن پاک کی اس آیت کی طرف اشارہ کرتی ہے جس کا مفہوم میں آپ کو بتاؤں گی کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے جس طرح کا گمان کرو گے مجھے بالکل ویسا ہی پاؤ گے۔ اگر تم گمان کرتے ہو کہ میں تمہارے پاس ہوں، ہر وقت موجود تمہارے دل میں ہوں، اور تم مجھے اپنے دل سے پکارو تو میں تمہیں وہیں ملوں گا۔ تو یہ بات بالکل صحیح لکھی گئی ہے کہ اگر آپ دل میں دعا مانگیں تو وہ وہیں موجود ہوتا ہے۔ دعا کا انداز تقرب کے اظہار کا علاج ہے۔ دعا الفاظ کی محتاج بھی ہے اور الفاظ سے بے نیاز بھی۔ دعا منظور فرمانے والا خود ہی انداز عطا فرما دیتا ہے۔
ہاتھ اٹھانا بھی دعا ہے، ملتجی نگاہ کا اٹھنا بھی دعا ہے۔ ہم اللہ سے وہ چیز مانگتے ہیں جسے ہم خود نہ حاصل کر سکیں، لیکن اس کا حاصل کرنا ممکن ہو۔ مثلاً یہ نہیں مانگتے کہ اللہ ہمیں پرندوں جیسے پر عطا فرما، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں، البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں عشق کے پر لگا کر اڑا، جس کے بارے میں ڈاکٹر علامہ اقبال نے کیا خوبصورت شعر لکھا تھا: مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پرندوں کی طرح پر لگا کر ہم نہیں اڑ سکتے، لیکن اگر اللہ ہمیں اپنے عشق کے پر لگا دے گا تو ہم وہ ساری چیزیں دیکھ سکیں گے، محسوس کر سکیں گے کہ جو پرندے ہوا میں رہ کر محسوس کرتے ہیں۔ دعا پر اعتماد ایمان کا درجہ ہے۔ یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہ انسان دعا کا سہارا ہاتھ سے نہ جانے دے۔ جب کسی قوم یا فرد کا دعا سے اعتماد اٹھ جائے تو آنے والا وقت مصیبت کا زمانہ ہوتا ہے۔ گناہ اور ظلم انسان سے دعا کا حق چھین لیتے ہیں۔ زیادہ گناہ ہو جائیں تو ہم اس ڈر سے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے کہ مجھ جیسے گناہ گار کی دعا کہاں قبول ہوگی، حالانکہ وہ خود کہتا ہے جتنے مرضی گناہ کر لو، ایک دفعہ آؤ تو صحیح میری طرف، میں فوراً معاف کروں گا۔ دعا مانگنا شرط ہے، منظوری شرط نہیں۔ دعا مانگنا شرط ہے، لیکن وہ منظور ہو نہ ہو یہ کوئی شرط نہیں رکھی اللہ پاک نے۔ اللہ کریم کے پاس مکمل اختیار ہے، چاہے تو گناہ گار کی دعا منظور فرما لے، نہ چاہے تو پیغمبر کی دعا بھی نامنظور فرمائے۔ جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کتنے برس وہ اللہ کے دین کی خدمت کرتے رہے، لیکن آخر ان کا بیٹا بھی طوفان کی نظر ہو گیا، لیکن ان کے ایمان میں فرق نہ آیا۔ دعا آخر سوال ہی تو ہے، ماننے والا مانے یا نہ مانے۔ صاحب دعا بھی ابتلا سے گزرتا ہے۔ یہ زندگی ہے، اس میں غم ضرور آئے گا، بیماری ضرور آئے گی اور پھر موت بھی ضرور آئے گی۔ ان حالات میں دعا کا کیا مقام رہ جاتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمارے دماغ میں ہر اس چیز کے بعد جب ہم یہ سنتے ہیں کہ ہماری جو تقدیر ہے، جو فیصلے ہیں وہ لکھے جا چکے ہیں، اس کے بعد پھر ہم سوچتے ہیں، یہ سوال کم سے کم میرے دماغ میں تو بہت آتا تھا کہ جب اس طرح کی ہر چیز پہلے سے پری پلانڈ ہے، فکس ہے اپنے، پھر دعا کیا؟ ان حالات میں دعا کا کیا مقام رہ جاتا ہے؟ دعا کا یہی مقام ہے کہ انسان تقرب الہی کی خواہش کو کمزور نہ ہونے دے۔ دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے مایوس نہ ہونے دے۔ دعا یہ ہے کہ ہمارا دل نور ایمان سے روشن ہو۔ دعا یہ ہے کہ اتنا کرم نہ ہو کہ ہم اس کی یاد سے غافل ہو جائیں، اور اتنا ستم بھی نہ ہو کہ ہم اس کی رحمت سے مایوس ہو جائیں۔ دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں منظور ہونے والی دعاؤں کی آگاہی عطا فرمائے، اور وہ دعائیں جن پر باب قبول بند ہو ان کی توفیق عطا نہ فرمائے۔ اکثر انسان ان چیزوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہیں، اور اکثر ان چیزوں کو ناپسند کرتا ہے جو اس کے لیے مفید ہیں۔ ہم اپنی پسند کی چیزیں مانگتے ہیں اور جب وہ حاصل نہیں ہوتی تو ہم شور مچاتے ہیں، حالانکہ ان کا حاصل نہ ہونا ہمارے ہی لیے مفید ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایسی دعائیں مانگی جائیں جن کی تعلیم دی گئی ہے۔ بچے کے پیدا ہونے سے لے کر میت کے دفن ہونے تک ہر مقام پر دعا کا طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ مثلاً معمولی سا واقعہ، آئینہ دیکھ لیں، اس کے لیے دعا مانگے،
اے میرے رب، میرے چہرے کی طرح میرے کردار کو بھی خوبصورت بنا دے۔ یہ اتنی خوبصورت دعا ہے، لیکن ہمیں اس کی آگاہی نہیں ہے، ہمیں اس کی اہمیت کا نہیں پتہ، ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اس دعا سے ہمیں کیا فائدہ پہنچے گا۔ ہم بس اپنی روزمرہ کی چیزوں میں، خواہشات میں، یہ چاہیے وہ چاہیے، اتنا دور نکل جاتے ہیں کہ ہم اپنے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اس کی خوبصورتیاں ہمیں بھولتی جا رہی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمارے ہی فائدے اور ہماری ہی آسانی کے لیے اللہ پاک نے ہمیں عطا کی ہیں، ہم انہیں اپنی زندگی سے نکالتے جا رہے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی دعا مانگ رہا تھا، گڑ گڑا کر ایک مقرب فرشتے کا وہاں سے گزر ہوا۔ عابد پہچان گیا کہ فرشتہ ہے، بولا، بھائی میری چند دعائیں اللہ میاں کے پاس پہنچا دو۔ پھر اس نے آرزوئیں گنوانی شروع کی۔ فرشتہ بولا، بس میں سمجھ گیا۔ وہ بولا، اچھا سمجھ گئے، ابھی تو بات بھی مکمل نہیں ہوئی۔ فرشتے نے کہا، میں اللہ میاں سے کہہ دوں گا کہ تیرا فلاں بندہ کہہ رہا تھا، اے مالک مجھے اپنے علاوہ سب کچھ دے دے۔ بس سمجھنے کی بات ہے، یہ اتنی سی ہی بات ہے کہ ہم اس کے تقرب کے علاوہ، اس کی ذات کے علاوہ، اس سے محبت کے علاوہ سب کچھ مانگتے ہیں اور پھر گلا کرتے ہیں کہ دعا منظور نہیں ہوتی۔ ہم دوسروں کی تباہی اور ہلاکت کی دعا مانگتے ہیں، کیسے منظور ہوگی؟ دوسروں کو نقصان پہنچانے کی دعا مانگتے ہیں، صرف اپنی بہتری چاہتے ہیں، اور وہ بہتری بھی وہ جو صرف ہمیں ظاہری طور پر اس ٹائم میں لگ رہی ہوتی ہے وہ مانگتے ہیں۔ تو وہ دعا کیسے قبول ہوگی، یا ہم وہ دعا کیسے یہ سوچ کر مانگ سکتے ہیں کہ یہ قبول ہو جائے گی جس میں کسی دوسرے کا نقصان ہو؟ دعا سے بلا ٹلتی ہے، زمانہ بدلتا ہے، انسان اپنے اعمال کی عبرت سے بچ سکتا ہے۔ ماں کی دعائے دشت ہستی میں سایہ ہے، پیغمبر کی دعا امت کی فلاح ہے، دعا کی افادیت برحق ہے۔ دعا سے حاصل کی ہوئی نعمت کی قدر ایسے کرنی چاہیے، دعا منظور ہونے کے بعد شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہماری دعا کو قبول فرمایا اور اس نے ہمیں اس قابل سمجھا، ہماری دعا کو، التجا کو، ہمارے مانگنے کے انداز کو اس قابل سمجھا، اسے پسند آیا ہمارا مانگنے کا انداز۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس نے پسند کیا اس کو، اور اس نے پھر اس کو قبولیت کا درجہ عطا فرما دیا۔ یہ اس کا احسان ہے، کسی کے احسان کو اپنا حق نہ سمجھ لینا چاہیے۔ نیک آدمی کو چاہیے کہ وہ گناہ گاروں کے لیے بخشش کی دعا کرے، جاگنے والوں کو چاہیے کہ وہ سونے والوں کی فلاح کی دعا کریں۔ یہ اتنی خوبصورت بات ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں، فلاں جو ہے وہ گنہگار ہے، وہ تہجد نہیں پڑھتا، وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ اچھے کام نہیں کرتا۔ ہم جج کرتے ہیں لوگوں کو۔ میں تو اس بات پہ حیران ہوتی ہوں کہ ہم کون ہیں؟ کیا ہم میں اتنی اہلیت ہے؟ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم کسی کو جج کر سکیں؟ ہماری تو اپنی عبادت، اپنی دعائیں، اپنی وہ جو نماز اور تہجد اس قابل نہیں ہے کہ ہم وہ لے کر جا سکیں اس کے سامنے، تو ہم کسی کو کیا جج کریں گے؟ اسی لیے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے۔ جاگنے والوں کو چاہیے کہ وہ سونے والوں کی فلاح کی دعا کریں۔ قوم کے ہر فرد کو قوم اور ملک کی سرفرازی کی دعا کرنی چاہیے۔ صاحب دعا صاحب محبت ہوتا ہے، اسی کی دعا قبول ہے۔ جس کو انسانوں سے، جانوروں سے، پرندوں سے، غرض کے ہر ذی جان سے محبت نہ ہو تو دعا محض تکلف ہے۔ زمین و آسمان اور اس کے مابین جو کچھ بھی ہے، اس کی خیریت کی دعا مانگی جائے تو اللہ اپنی خیریت سے، تو اپنی زندگی خیریت سے گزر جاتی ہے۔ نفرت کرنے والا انسان
دعا سے محروم ہو جاتا ہے۔ سب کی بھلائی چاہنے والا ہی مقبول بارگاہ ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ وہ ہستی محبوب ہے جس کو رحمت ہر دو عالم بنا کر بھیجا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے اور واسطے سے دعاؤں کو قبولیت عطا ہو جاتی ہے۔ اب احتساب میرے گناہوں کا کس لیے؟ اب احتساب میرے گناہوں کا کس لیے؟ اب واسطہ دیا ہے تمہارے محبوب کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہرحال جب تک زندگی ہے دعا رہے گی، دعا آہ ہے، دعا فریاد ہے۔ شب تاریخ کی تنہائیوں میں ٹپکنے والا آنسو بھی دعا ہے۔ سر نیاز کا بے نیاز کے سامنے جھک جانا بھی دعا ہے۔ کسی بے بس کی نگاہ کا خاموشی سے سوئے فلک اٹھ جانا بھی دعا ہے، بلکہ مضطرب دل کی دھڑکن بھی دعا ہے۔ کسی دور رہنے والے کو محبت سے یاد کرنا بھی دعا ہے۔ روح کی مخلصانہ آرزو بھی دعا ہے۔ دعا دینے والے کے در پر کبھی ہم سائل بن کر جاتے ہیں اور کبھی دعا دینے والا سائل بن کر ہمارے در پہ دستک دیتا ہے۔ ہم کسی کی دعا کی تاثیر ہیں۔ ہماری دعائیں کسی اور زمانے کو اثر دیں گی، منظور ہو یا نامنظور، دعا بدستور جاری رہنی چاہیے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی اور امید کروں گی کہ شاید کسی کے دل پہ کوئی اثر کر جائے۔ خاموش انسان خاموش پانی کی طرح گہرے ہوتے ہیں۔ خاموش انسان خاموش پانی کی طرح گہرے ہوتے ہیں۔ خاموشی خود ایک راز ہے اور ہر صاحب اسرار خاموش رہنا پسند کرتا ہے۔ خاموشی دانا کا زیور ہے اور احمق کا بھرم۔ اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔